ہیں اب کریڈٹ کارڈ، اب ان سب چیزوں پر ہمارا ایک طالب علم کیسے ریسرچ کرے اور کیسے تحقیق کرے۔ شعبہ افتاء میں داخل طالب علموں کے سامنے ایک موضوع یہ ہونا چاہیے کہ نئے نئے مسائل پر، نئے پیش آمدہ مسائل پر ہم ریسرچ کیسے کریں، تحقیق کیسے کریں، ان کی بنیاد کیا ہو۔ اگر کوئی نیا مسئلہ یا نئی صورت پیش آتی ہے تو ہمیں شریعت کی روشنی میں اس کا جائزہ کیسے لینا ہے، پہلے کن دلائل کو دیکھنا ہے، ترتیب کیا ہوگی اور کیسے اس پر بحث کرنی اور گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے وہ ماخذ اور مصادر کیا ہوں گے، اور پھر کس طرح سے ہم اس کا نتیجہ اخذ کریں گے اور پھر کس طرح اس پر حکم لگائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ صرف بحثیت تھیوریٹیکل نہیں، افتاء کے شعبے میں ایک موضوع کی ایک نیا مسئلہ اس کو اس طرح سے جو آج جدید دور میں چل رہا ہے اس کو دیا جائے اور پھر اس پر کہا جائے کہ آپ اپنی ریسرچ اور تحقیق پیش کریں، اور اس کی ریسرچ اور تحقیق میں آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی ریسرچ اور تحقیق اس موضوع پر پیش کرے تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا کمی ہے اور کس طرح سے آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے تاکہ آپ شریعت کی روشنی میں اس کا بالکل درست جواب حاصل کر سکتے تھے یا درست جواب تک پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ ان طریقوں سے اویئرنیس لانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا طالب علم جب شعبہ افتاء سے فارغ ہوتا ہے تو اس میں اور ایک جو عالمیت کا کورس کر کے فارغ ہوتا ہے، ان دونوں کے مابین کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، فرق بھی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ جب وہ سماج اور معاشرے میں جاتا ہے تو جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اس تعلق سے، کریڈٹ کارڈ وغیرہ یا نئے مسائل کے تعلق سے، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اگر جواب بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے۔ بس یہ پڑھ لیا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، لیکن وہ اس میں اس کو درک اور کمال حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو تنقیدی طور پر جانچ سکے یا اس کی اسٹڈی کر سکے اور اس کے انالائسس کر سکے، اس لیے کہ جب اس میں مختلف آراء ہوتی ہیں، چونکہ جب جدید مسئلہ ہے تو وہ مجتہد فی مسئلہ بن جاتا ہے اور اس میں مختلف آراء ہوتی ہیں، تو ان آراء میں کون سے آراء آج کے وقت میں اور ان حالات میں قابل ترجیح ہیں اور کیوں ہیں، وہ کم سے کم اس کی لیاقت اس کے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے، اور ان موضوعات پر ہمیں ریسرچ کرا کر کے کہیں نہ کہیں اس کا ایک فقہی ذوق اور ایک ریسرچ کا ایک ذہن بنانا چاہیے۔ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے، اور شعبہ افتاء میں داخل ہونے والے طالب علموں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی زیادہ مفید بھی ہے، تاکہ وہ آگے چل کر جب عملی میدان میں قدم رکھیں تو وہ شرعی رہنمائی میں شرعی رہنمائی وہ لوگوں کی کر سکیں بہتر انداز میں۔ وہ شرعی، چونکہ ایک عالم سے اور ایک مولوی سے، ایک مفتی سے امت کو صرف یہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ شرعی رہنمائی ہر مسئلے میں ہماری کریں۔ ان سے اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ میڈیسین دیں تو یہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ وہ اس کا تخصص ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے تخصص میں، اگر ہم اپنے تخصص میں ہی ناکام ہو جائیں، جو ہمارا تخصص، ہمارا اسپیشلائزیشن یہ تھا، ہم نے افتاء کیا، اور اگر ہم اس میدان میں جب ہم لوگوں کی شرعی رہنمائی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تخصص میں ناکام ہیں، اسپیشلائزیشن میں ناکام ہیں، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے ہمیں کم سے کم اپنے کریکولم کو اور اپنے سلیبس کو بھی کسی نہ کسی حد تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ٹیچنگ میتھڈ میں بھی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ان روایتی انداز میں اب وہ وقت نہیں رہا کہ ان روایتی انداز میں گفتگو کی جائے اور روایتی انداز میں طلباء کو پڑھایا جائے، انہیں کم سے کم ریسرچ کرایا جائے، ان کی اس میں مدد کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جو ریسرچ کر کے لا رہے ہیں طلباء ان میں ان کی رہنمائی کی جائے، کہ فکری صلاحیت پیدا کی جائے، ان کے فکری صلاحیت، فقہی ذوق پیدا کر دیا جائے ان کے اندر۔ اس لیے کہ اگر یہ فقہی ذوق اگر فقہی، یعنی ہم فقہ کے میدان میں ریسرچ کیسے کریں، یہ یا تو منہج البحث پڑھا دیں آپ افتاء میں کہ فقہ کے میدان میں ہم ریسرچ کیسے کریں، یہ سبجیکٹ پڑھائیں ہم، لیکن وہ موضوعات جن سے ہم سابق میں گزر چکے ہیں، کہیں نہ کہیں افتاء میں ان موضوعات کو ریپلیس کر دینا چاہیے، ان کی جگہ ان موضوعات کو داخل کرنا چاہیے۔ یہی
سراجی ہے، ہم نے باقاعدہ پیچھے سابق میں ہفتم کے کلاس میں ہم نے سراجی پڑھ رکھی ہوتی ہے، تو افتاء کے دوران ہمیں سراجی کو 1-2 مہینے کے اندر اندر بہترین انداز میں یعنی کیلکولیٹر کے ذریعے جدید طرز پر ہمیں سراجی کو پڑھا دینا چاہیے، اور 1 ہفتے کے اندر 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اندر اس کے بعد سے ہمیں یہ جو جدید موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کرنی چاہیے اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ افتاء کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، اور شعبہ افتاء میں داخل طلباء کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوگا، اور پھر ہمارے سامنے وہ لوگ موجود ہوں گے جو زمانے اور وقت کے تقاضے اور حالات کے مطابق ہماری رہنمائی کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ اس میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو وہ ہماری طرف سے، اور اگر کہیں میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہماری ان باتوں کو امت کے لیے نفع بخش بنائے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔